ہماری سوسائٹی اور سماج میں آئے دن قتل کے واقعات بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے بنیادی کچھ اہم اسباب کی طرف اگر میں توجہ کروں تو یہ نظر آتے ہیں کہ مذاق مذاق میں ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کی عادت بہت ہو چکی ہے۔ اس عادت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کو عزت دینا سیکھیں، ایک دوسرے کو گالی دینے کے بجائے تمیز سے بات کرنا سیکھیں، بات بات پر گالی کی عادت چھوڑیں۔ اسی طرح ایک سبب ہے معاملات جو کرتے ہیں، کاروباری معاملات ہو یا قرضوں وغیرہ کے معاملات ہو، اس کو لکھتے نہیں ہیں بلکہ زبان پر وعدہ کرتے ہیں اور زبان دے دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور پھر بھول جاتے ہیں۔ تو معاملات کو لکھ لینے کا حکم شریعت کا ہے۔ شریعت نے یہی کہا ہے کہ چھوٹا سے چھوٹا کیوں معاملہ نہ ہو اس کو لکھ لینا چاہیے، 2 گواہ بنا لینا چاہیے، بڑا معاملہ ہو تو قانونی کارروائی بھی کر لینی چاہیے۔ اسی طرح ایک سبب جو قتل و غارت گیری کا ہو رہا ہے وہ ہے کہ پولیس سے، عدالتوں سے انصاف جلدی نہیں ملتا، دیر سے انصاف ملتا ہے اور لوگ ان سے ہی انصاف چاہتے ہیں اور انصاف آئے تک دونوں ایک دوسرے کو صاف کر لیتے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ حل اس کا یہ ہے کہ علماء کے ذریعے آپ انصاف تلاش کریں، شریعت کے ذریعے سے انصاف تلاش کریں، اللہ اور اس کے رسول کو اپنا حکم بنائیں، قرآن اور حدیث سے، قرآن و سنت سے اللہ والوں کے پاس آ کر اپنے مسائل کو حل کریں، شرعی پنچایت علماء قائم کریں ہر محلہ، ہر شہر میں، اور وہاں پر مسجدوں کے اندر لوگ بیٹھ کر، علماء بیٹھ کر، شرعی پنچایت بیٹھ کر لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کر دیا کریں۔ اسی طرح ایک سبب جو ہے قتل و غارت گیری کا وہ نشہ ہے، گانجا وغیرہ۔ یہ بہت آرام سے لوگ بیچ بھی رہے ہیں، خرید بھی رہے ہیں، آسانی سے دستیاب بھی ہے، میڈیکلوں پہ ڈرگس مل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بہت ساری قتل و غارت گیری کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اس کا حل تو یہی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ پولیس پر، حکومت پر دباؤ بنا کر اس طرح کے دھندوں کو بند کرائیں اور سوسائٹی بنائیں، اپنی محلہ کمیٹیاں بنائیں اور اس کو بند کرائیں۔ اس حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہیے، پولیس پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ پولیس کی اپنی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو اسی وقت نبھائیں گے جب کہ عوام ان کو پریشرائز کرے۔ اسی طرح قتل کے اسباب میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مار دھاڑ والی فلمیں بہت دیکھتے ہیں نوجوان، اور مار دھاڑ والی گیمز وغیرہ بہت کھیلتے ہیں نوجوان۔ اس سے بہت بچانے کی ضرورت ہے، والدین اس پر نظر رکھیں اور اسکول کے اساتذہ، مدرسے کے اساتذہ، ٹیچرز وغیرہ بھی اس پر نظر رکھیں، بچوں کو بار بار اس پر سمجھائیں۔ اس سے بھی بہت غلط ذہن بنتا ہے، سائیکالوجی میں مار دھاڑ والی چیز ہی آ جاتی ہے اور فوری ذرا سا کچھ غصہ آ جائے تو فوری ریئیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی بہت بچانے کی ضرورت ہے۔ مار دھاڑ والی فلمیں یہ بھی سماج کو خراب کر رہی ہیں، اگرچہ وہ سماج میں جو ہو رہا ہے اس کو دکھاتی ہیں، لیکن وہ دکھانے کی وجہ سے بھی لوگ سیکھ جاتے ہیں، مجرم ذہن جو ہے جرم کو سیکھ جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی فلموں اور گیم سے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو بچانا چاہیے۔ محلے میں کوئی چبوتروں پر اس طریقے سے گیم وغیرہ کھیل رہے ہیں تو ان کو پیار سے، محبت سے روکنا چاہیے۔ اسی طرح لوگ جو ہے نفسیاتی بیماریوں سے بہت گزر رہے ہیں، روحانی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، اور اس کا علاج کی بھی ان کو فکر نہیں ہے، اور اسی وجہ سے قتل و غارت گیری بھی ہو، جیسے حسد ہے، جلن ہے، یہ بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، غصہ آ جانا ہے، اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھنا، دوسرے کو کمتر سمجھنا، یہ بھی نفسیاتی بیماری ہے۔ اب یہ اس طرح کی جو بھی نفسیاتی بیماریاں ہیں، یہ نفسیاتی بیماریوں کا علاج اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے۔ دوسروں کی غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، پیٹھ پیچھے برا بولنا، یہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں، بدگمانی کرنا، اور بھی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں۔ تو ان سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور کیسے بچیں گے؟ اس تعلق سے کچھ اللہ والوں کے بیانات سننا یا ان کی کتابیں پڑھنا یا اللہ والوں کے پاس جانا اور اپنے اندر جو بیماری ہے ان کو بتانا۔ ڈاکٹر کے پاس بیماری بتائے تو علاج ہوتا، تو ان کو بتانا کہ مل صاحب میرے کو غصہ بہت آ رہا، میں کیا کروں، غصے کو کنٹرول کس طریقے سے کروں، میرے کو پیٹھ پیچھے برا بولنے کی عادت بہت ہے، غیبت نہ کرنے کی عادت بہت ہے، چغلی کرنے کی عادت بہت ہے، اور مجھے گالی دینے کی عادت بہت ہے، بدگمان ہو جانے کی عادت بہت ہے میرے اندر۔ تو اس طریقے کی جو بیماریاں ہیں اپنا علاج خود کرائیں، اس سے فائدہ اپنا بھی ہوگا، پورے معاشرے کا بھی ہوگا۔ اسی طرح مجرموں کا جلدی جو رہائی آج کل ہو جا رہی ہے، قتل و غارت گیری کرنے والے یا ہاف مرڈر کرنے والوں کی جو جلد رہائی جیل سے ان کی ہو جاتی ہے، تو وہ پھر مزید شیر بن کر اور مزید مجرم بن کر باہر نکلتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو جلدی رہائی کا مل جانا یہ خطرے کی علامت ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو جلدی رہا نہ کی جائے، بلکہ جو ایک سزا ایسی ہو کہ عبرتناک ہو۔ کوئی ایک اگر قتل بھی کرتا ہے تو اس کو سزا ایسی دی جائے کہ سب کے سامنے ہو اور سب کے لیے وہ عبرت کا سامان بن جائے، ایسی سزا ہونی چاہیے، تبھی معاشرے سے جرم رکو گا۔ معاشرے سے جرم رکنے کی جو ہے یا تو خوف آخرت ہو انسان کو یا قانون کا ڈر ہو۔ اب خوف آخرت تو لوگوں میں ہے ہی نہیں، رہا نہیں، اب یا جرم قانون کا خوف بھی نہیں رہا لوگوں کے پاس میں، تو جلدی چھوٹ جاتے ہیں، تو پھر وہ شیر ہو جاتے ہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ ہم جو ہیں یہ کام کریں
کہ اچھے سے اچھے زبردست قوانین اس سلسلے میں بنائیں اور علماء کے ذریعے کونسلنگ کرائیں۔ پولیس والے احباب بھی ہمارے جو کونسلنگ کرتے ہیں اس طرح کی روڈی شیٹرز وغیرہ کی، وہ گالی گلوچ کے ساتھ میں اور آ رہے جا رہے تو ایسا کیوں کر رہا رہے فلاں اور فلاں، اور اس طریقے سے جو اب ان کی کونسلنگ ہوتی ہے، بعض اچھے بھی ہیں پولیس والے، اچھے سمجھاتے بھی ہیں، لیکن ایک مذہبی اعتبار سے بھی ان کو سمجھائیں۔ ہندو روڈی شیٹرز ہوں تو ان کو ان کے مذہب کی گروؤں کو بلا کر سمجھانے لگائیں، مسلم میں روڈی شیٹرز ہوں تو ان کے مذہبی جو علماء ہیں ان کو بلا کر ان سے سمجھانے لگائیں، ان کو پیار محبت سے بٹھا کر کھلا کر پلا کر ان کو ایک اچھے نیک ماحول میں لے کے آنے کی ضرورت ہے۔ ان کو جتنا گالی گلوچ کریں گے، ڈرانے کی کوشش کریں گے، وہ اتنا ہی ابھریں گے جتنا ان کو دبا دیں گے، تو یہ والا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے علماء کے ذریعے سے کونسلنگ کروانے کی بہت ضرورت ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت علماء کے ذریعے سے ہی ان کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو قتل و غارت گری سے بچائے اور تمام اسباب سے، تمام چیزوں سے ہماری قوم کی اصلاح فرمائے اور ان کو برائیوں سے بچائے اور اچھے اخلاق والا بنائے۔